اچھا جی، محمد ابراہیم صاحب ہیں، ان کا بھی تھوڑا کہتے ہیں کہ حال ہی میں فارغ التحصیل انجینئر ہوں، اب بیرون ملک اپنی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں تاکہ میں نئی چیزیں ڈھونڈ سکوں اور سیکھ سکوں، اور ساتھ ہی میں اسلام کے بارے میں بھی پڑھوں، اس کے بعد پاکستان واپس آ کر اسلام کے کام میں حصہ ڈالوں، یا بیرون ملک رہ کر کچھ کرنا چاہتا ہوں، جیسا کہ پہلے بہت سے اسرائیلی جو ہے ہارورڈ کیمبرج میں پڑھتے ہیں، میڈیا اور سیاست کے ذریعے اثر انداز ہوتے ہیں۔ میں نے یوٹیوب ویڈیو میں دیکھا کہ ڈاکٹر اسرار احمد نے ایسے طلباء کا ذکر کیا ہے جو باہر پڑھ رہے ہیں اور اقامت دین میں بھی حصہ ڈال رہے ہیں۔ ڈاکٹر اسرار احمد کی گول میز کانفرنس میں شمالی امریکہ سے تنظیم اسلامی کا ایک رکن بھی موجود تھا، تو مجھے یہ کرنا چاہیے یا پاکستان میں رہ کر ہی تنظیم میں دوسرے لوگوں کی طرح کام کرنا چاہیے، یعنی کہ باہر جا کر کام کروں یا یہاں رہ کر کام کروں؟ یہ ان کا سوال ہے۔ وہ گول میں اس کانفرنس سے ذرا کچھ اور تصور نہ آ جائے جی جی، تو وہ ایک راؤنڈ ٹیبل پہ ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کچھ باہر سے حضرات آئے تھے، پروفیسرز آئے تھے جی پروفیسرز وغیرہ آئے تھے۔ دیکھیے جہاں تک انہوں نے کہا نا کہ کوئی خاص فیلڈ کی ایکسپرٹیز حاصل کرنا چاہ رہے ہیں تو اس پہ تو ہمیں کوئی پریشانی زیادہ نہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ میں باہر چلا جاؤں، باہر رہ کر کام کروں، ابھی ذرا باہر کے معاملات بھی دیکھ لیں، اور ابھی ریسنٹلی 2-3 بڑے اچھے اہل علم کی ویڈیوز آئی ہیں جو مجھے ابھی دیکھنے بھی تبصرہ میں نے پڑھ لیا تھا، کہ جو باہر ہی کسی ملک کے اندر سیٹلڈ ہیں، اور وہ بتا رہے ہیں کتنا اب ہمیں بچ کر کمپرومائزنگ ایٹیٹیوڈ کے ساتھ ہلکی سی بات دین کی کرنے کی اجازت مل رہی۔ آئی ریپیٹ اگین، کتنا بچ کر، یعنی سارا دین تو بیان نہ کریں، اور کتنے کمپرومائزنگ ایٹیٹیوڈ کے ساتھ اور کتنی باتوں پہ کمپرومائز کرنے کے بعد ہلکی پھلکی دین کی بات کرنے کی اجازت مل رہی۔ تو ہمارا خیال تو یہ ہے کہ سچی بات ہے کہ بندہ جہاں پیدا ہوا ہے اور اس کے گھر والے وہاں ہیں، وہ جو زبان بولتا ہے اس کے سمجھنے والے وہاں پر موجود ہیں، اس کے پاس موجود ہیں جن رشتہ دار وغیرہ جن تک دین کی بات پہنچانے کی اولن ذمہ داری اس پر عائد ہوتی ہے۔ جی، دوسری بات ہے، ہم انبیاء اور رسول علیہم السلام کی زندگیوں کو دیکھیں تو انبیاء اپنے اپنے وطن میں رہے، اپنے علاقے میں رہے، جب تک کہ قوم ان کی جان کی دشمن نہ ہو گئی تو پھر اللہ کی طرف سے ان کو اجازت کیا، بلکہ حکم بھی آتا تھا کہ اب آپ یہاں سے چلے جائیے۔ ٹھیک ہے، اس کو اگر سامنے رکھیں تو ہمارے بھائی کے لیے میری ریکمنڈیشن تو یہ ہے کہ آپ پاکستان کو ہی فوکس کریں۔ اب بھی اللہ کا شکر ہے کہ پوری دنیا میں اور مسلم ورلڈ میں جتنا زیادہ اب بھی ہم دین کے بارے میں درد مندی رکھتے ہوئے دین کے لیے کچھ کرنے کی کوشش کرنا چاہیں تو جتنے مواقع بھارت اب بھی اسلامی جمہوریہ پاکستان میں، اس کا آفیشیل نام ہے، موجود ہیں، شاید دنیا میں کہیں اور موجود نہیں۔ پھر آپ یہاں براٹ اپ آپ کا یہاں کا، پیدا بھی یہاں پر ہوئے، ایک مسلمان بچہ پیدا ہی ادھر ہوا تو بات ڈفرینٹ ہو جائے گی۔ تو ہماری ریکمنڈیشن تو ہے کہ کوئی ایکسپرٹیز وغیرہ کا حاصل کرنا کہ جو کل دعوت دین کے کام کے لیے، نفاذ دین کی جد و جہد کے لیے، وہ ٹیکنالوجی بھی ہو سکتی، وہ انٹلیکچوئل لیول پر بھی کوئی بات ہو سکتی ہے، سوشل سائنس کی بات ہو سکتی ہے، البتہ اس سے قبل اپنے کھوٹے کو مضبوط کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ کھوٹے کو مضبوط کرنے سے مراد میرا اپنا ایمان، اس کی حفاظت، میرا اپنا کتاب و سنت سے جڑنے کا معاملہ، اور میری اپنی تربیت اور دینی اعتبار سے براٹ اپ کے لیے میرے پاس میکینزم موجود ہو۔ یہ کھوٹا مضبوط کر کے تو چلے ٹھیک ہے، کوئی ایکسپرٹیز، کوئی اس طرح کی صلاحیت حاصل کرنا، لیکن ہم سمجھتے ہیں اور ہماری ریکمنڈیشن یہ ہے، ہم جو یہاں پیدا ہوئے، یہاں کا ہمارا براٹ اپ ہے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ادھر، اور یہ واحد ملک ہے جو اسلام کے نام پر لیا گیا، اور اب بھی مواقع اس میں ہمیں نظر آتے ہیں الحمدللہ، تو ہماری ریکمنڈیشن ان کو ہوگی ادھر ہی رہ کر کام کریں، بے شک آپ چاہیں تو کوئی ایکسپرٹیز وغیرہ لے لیں، اس نیت کے ساتھ کہ دین کے لیے استعمال ہو، اور وہ جو کھوٹا مضبوط رکھنے والی بات ہے اس کو اختیار کریں، لیکن واپس ادھر پاکستان کی فکر کریں۔